اس ویڈیو میں ہم تذکیر و تانیث کے بارے میں بات کریں گے۔ تذکیر کا لفظ مذکر سے بنا ہے اور تانیث کا لفظ مؤنث سے بنا ہے۔ مذکر جو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث جو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو الفاظ ہم مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں اور مذکر کا لفظ تذکیر کا لفظ مذکر سے بنا ہے۔ اور آپ دوسری طرف دیکھیے عورت جو بھی کسی بھی عورت کے لیے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مؤنث کہلائیں گے اور تانیث کا لفظ مؤنث سے بنا ہے۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں دیکھیے۔ بیل مذکر ہے اور بیل کا مؤنث ہوتا ہے گائے۔ اسی طرح دادا مذکر ہے، مرد ہے اور دادا کا مؤنث ہوتا ہے دادی۔ بھائی مذکر ہے اور بھائی کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ بہن۔ تو یہاں آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں، سانس لینے والے ہیں، جیسے انسان ہیں یا جانور ہیں، پرندے ہیں، ان تمام کے مذکر ہوتے ہیں اور ان مذکر کے مؤنث ہوتے ہیں۔ یعنی مذکر کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کیا جائے گا اور مؤنث کے لیے الگ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مذکر سے مؤنث بنایا جائے تو اس میں کون کون سے اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ مذکر کے آخر میں الف اگر ہے تو الف کو ہٹا کر چھوٹی یہ لگا دیا جائے۔ جیسے یہاں میں نے کچھ مثالیں بھی لکھی ہیں۔ بیٹا سے بیٹی۔ اب بیٹا میں آپ آخری حرف دیکھیے، الف ہے، الف کو ہٹایا اور اس کے آخر میں چھوٹی یہ لگا دیا تو بیٹا مذکر ہے اور مذکر سے مؤنث بن گیا بیٹی۔ اسی طرح لڑکا سے لڑکی۔ اب لڑکا میں بھی الف ہے، الف کو ہٹایا اور چھوٹی یہ کا یہاں پہ استعمال کیا گیا، الف کی جگہ پر چھوٹی یہ، تو مذکر سے مؤنث بن گیا۔ پھر نانا سے نانی۔ نانا میں بھی آخری حرف الف ہے، الف کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ پر چھوٹی یہ لگا دینا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جب مذکر میں الف کا استعمال ہے آخری حرف، تو آخری حرف الف کو ہٹا کر چھوٹی یہ لگا دینے سے بھی مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے۔ اب آپ دوسرا اصول دیکھ لیجئے۔ دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر مذکر کے آخر میں چھوٹی یہ ہے تو اس چھوٹی یہ کو ہٹا کر اس کی جگہ پر نون لگا دیا جائے، چھوٹی یہ کو نون سے بدل دیتے ہیں تو پھر وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ اب یہاں بھی کچھ مثالیں ہیں۔ درزی سے درزن۔ درزی میں آخری حرف کون سا ہے؟ چھوٹی یہ کو ہٹائیں گے اور نون لگا دیں گے اس کی جگہ پر، یعنی چھوٹی یہ کو نون سے بدل دیا ہم نے تو درزی سے بن گیا درزن۔ درزی مذکر ہے اور درزن اس کا مؤنث بن گیا۔ پڑوسی سے پڑوسن۔ اب پڑوسی مذکر ہے، چھوٹی یہ لگا ہے آخر میں، چھوٹی یہ کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ پر ہم نے نون لکھ دیا، نون سے اس کو بدل دیا تو وہ مؤنث بن گیا پڑوسن۔ دھوبی سے دھوبن۔ اب دھوبی میں کیا ہے آخری حرف؟ چھوٹی یہ ہے، چھوٹی یہ کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہم نے اس کو نون سے بدل دیا تو دھوبی مذکر ہے اور دھوبن اس کا مؤنث بن گیا۔ تو یہ اصول بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر مذکر کے آخر میں چھوٹی یہ ہے تو اس کی جگہ پر ہم نون لکھ دیں تو وہ مؤنث بن جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے اصول کی طرف۔ تیسرا اصول ہے مذکر کے آخر میں ہے کا اضافہ کر دیا جائے۔ اگر مذکر ہے والد تو والد کے آخر میں یہ گول ہے کا اضافہ کیا گیا تو مؤنث بن گیا، والد مذکر ہے اور والد کا مؤنث بن گیا والدہ۔ اسی طرح شاعر مذکر ہے، شاعر کے آخر میں گول ہے اس طرح ہے کا اضافہ کیا تو وہ بن گیا مؤنث شاعرہ۔ عالم سے عالمہ۔ اب عالم میں بھی آخر میں ہے لگایا، گول ہے، اب میم کے ساتھ اس کو ملایا تو وہ اس طرح کی شکل بن جاتی ہے۔ تو عالم کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کا مؤنث بن گیا عالمہ۔ اب ہم چوتھا اصول بھی دیکھ لیتے ہیں۔
चौथा असूल है कि बाज़ दफ़ा आखिरी हर्फ को हटा कर या बगैर हटाए, या तो हटा दिया जाता है या हटाए बगैर उसके आखिर में नून छोटी नी का इजाफा किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने दोनों तरह की बातें यहाँ लिखी हैं। मिसाल देखिए, उस्ताद से उस्तानी। अब उस्ताद में आखिरी हर्फ है दाल, दाल को हटा दिया और उसकी जगह पर नून छोटी नी लगा दिया, तो ये मुज़क्कर से मुअन्नस बन गया। उस्ताद मुज़क्कर है और उसका मुअन्नस बन गया उस्तानी। इसी तरह राजा से रानी। अब रा को नहीं तब्दील करना, जा के इस हिस्से को हटाकर उसकी जगह पर नून छोटी नी लगा दिया, तो एक नया लफ्ज़ बन गया, यानी मुअन्नस बन गया। राजा मुज़क्कर का, रानी मुअन्नस बन गया। फिर है फ़कीर से फ़कीरनी। अब इसमें आप देखिए, फ़कीर का लफ्ज़ पूरा लिखा और उसके आखिर में नून छोटी नी लगाया, तो इसमें कोई तब्दीली भी नहीं है, किसी हर्फ को भी नहीं हटाया गया और उसके आखिर में नून छोटी नी लगा दिया। तो दोनों तरह की बातें हमने यहाँ पे देख ली, या तो हर्फ को हटाया जाता है और फिर नी का इजाफा होता है, या फिर हर्फ को बिल्कुल भी उस शक्ल को तब्दील नहीं करना होता उस लफ्ज़ के, और आखिर में बस नून छोटी नी का इजाफा कर दिया जाता है। चंद इस्म ऐसे भी होते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी खिलाड़ी, वज़ीर आज़म, मेहमान, साथी। अब इन अल्फाज को अगर आप देखें तो मालूम नहीं होता कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, यानी वो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम खिलाड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो मर्द के लिए भी होगा, औरत के लिए भी होगा। इसी तरह वज़ीर आज़म मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, यानी मुज़क्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है। जब तक हम उसका नाम नहीं लिख देते तब तक हमें पता नहीं चलता कि वो मुज़क्कर के बारे में बात हो रही है या वहाँ पर मुअन्नस के बारे में बात हो रही है। एक मिसाल आप देखिए, वो बहुत लड़ाका है। अब यहाँ पे लड़ाका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लड़ाका का लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो बहुत लड़ाका है। जब तक वो की जगह पे किसी लफ्ज़ का नाम नहीं आ जाएगा, किस मुज़क्कर के बारे में बात हो रही है या मुअन्नस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जब तक किसी इस्म का नाम नहीं आएगा, हमें नहीं मालूम कि वो लड़ाका का लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए। तो अब मैंने वो के लफ्ज़ की जगह पर दो लफ्ज़ लिखे हैं। एक जुमले में मैंने लिखा अली और दूसरे जुमले में मैंने लिखा है किरण। अली बहुत लड़ाका है, किरण बहुत लड़ाका है। अब यहाँ आप एक और चीज़ देखिए कि लड़ाका का लफ्ज़ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर हमने एक उसूल देखा था कि जब मुज़क्कर में अलिफ होगा तो अलिफ की जगह पे हम छोटी ये लगाएंगे, लेकिन ये लफ्ज़ ऐसा है जिसमें अलिफ को हमने तब्दील नहीं करना, उस लफ्ज़ को बिल्कुल भी तब्दील नहीं करना, क्योंकि वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अब आप एक और मिसाल देखिए, मैंने यहाँ जुमला लिखा परिंदा उड़ रहा है। अब यहाँ पर परिंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। हमें नहीं पता कि वो परिंदा कौन सा है। उस परिंदे का अगर नाम आ जाएगा तो तब वाज़े हो जाएगा, उसका मतलब पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मुज़क्कर परिंदे के बारे में बात हो रही है या मुअन्नस के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया मुअन्नस है, इसलिए जुमले में भी थोड़ी सी तब्दीली आई है, रही हो गया, रहा की जगह पे रही। और परिंदा की जगह अगर मैंने तोता लिखा तो तोता का लफ्ज़ मुज़क्कर होता है, मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है तोता का लफ्ज़, तो इसलिए जुमले में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि यहाँ भी मुज़क्कर ही बन रहा था ये जुमला, तोता उड़ रहा है। तो जब एक और चीज़ आपने देखी कि जब भी मुअन्नस आ जाता है जुमले में तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी वाक़ई हुई। जैसे परिंदा उड़ रहा है की जगह चिड़िया लगाया परिंदा के लफ्ज़ की जगह, तो चिड़िया उड़ रही है हो गया, रहा का लफ्ज़ रही में तब्दील हो गया। तो अब तक तो हमने ये बात की कि जानदार इस्म जो होते हैं उनके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस का कैसे फ़र्क वाज़े होता है, या कैसे हमें पता चलता है कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं। लेकिन बेजान इस्मों में हमें मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क नहीं पता चलता।
جب تک اس لفظ کو جملے میں استعمال نہیں کیا جاتا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جیسے میں نے یہاں پر دو مثالیں لکھی ہیں، قلم مذکر ہے اور گیند مؤنث ہے۔ اب دونوں الفاظ ہمیں پتہ چلا کہ اچھا قلم کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور گیند کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب تک ان جملوں کو ہم معاف کیجیے گا ان الفاظ کو ہم جملوں میں استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں بالکل واضح نہیں ہو سکے گا۔ تو چلے میں نے ان کو جملوں میں یہاں استعمال کر لیا۔ یہاں پہ قلم کو میں نے جملے میں استعمال کیا، یہ میرا قلم ہے۔ اب قلم کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہمیں کیسے پتہ چلا؟ میرا کا لفظ آ گیا، یہ میرا قلم ہے۔ لڑکی بھی بولے گی تو کہے گی یہ میرا قلم ہے، لڑکا بولے گا تو بھی بولے گا یہ میرا قلم ہے۔ قلم ایک بے جان اسم ہے، سانس تو نہیں لیتا، بے جان چیز ہے۔ تو چیز کا نام ہمیں پتہ چلا کہ قلم چیز جو ہے وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ میرا سے ہمیں پتہ چلا۔ اب گیند کی طرف آ جائیے، وہ نیلے رنگ کی گیند ہے۔ اب یہاں پر کی سے ہمیں پتہ چلا کہ گیند کا لفظ مؤنث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی لڑکی کہے گی تو وہ بھی یہی کہے گی کہ وہ نیلے رنگ کی گیند ہے، اور اگر لڑکا بولے گا وہ نیلے رنگ کی گیند ہے۔ تو مطلب ہمیں معلوم کس سے ہوا؟ کی جب جملے میں آ گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مؤنث ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ جملے میں استعمال کر کے اس لفظ کو جان سکتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب میں نے یہاں ایک لفظ لکھا ہے دہی۔ دہی کا لفظ مذکر ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہماری زبان میں لوگ دہی کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن دہی کا لفظ مؤنث نہیں بلکہ مذکر کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے میں کہتی ہوں دہی بہت میٹھا ہے، میٹھا سے ہمیں پتہ چلا کہ دہی کا لفظ مذکر ہے۔ اگر میں کہتی دہی بہت میٹھی ہے تو وہ تو غلط جملہ ہو جاتا۔ تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ دہی کا لفظ ہمیشہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسے آپ نے مؤنث نہیں بولنا۔ اب یہاں تک تو ہم نے بے جان اسموں کے بارے میں تھوڑی سی بات کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بے جان اسموں کا فرق ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، کون کون سی اصول ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔